العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين قائد الغر المحجلين وسيلتنا في الدارين إلى الله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرح عنه فجحش شقة الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائم فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بخاری شریف ہے، کتاب الاذان ہے، اور اس میں یہ حدیث شریف پہلے بھی آپ سماعت کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے آ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف چوٹ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے تھے اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور ہم حضور کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ فرمایا اور حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ تمہاری امامت کرے اور تم اس کے پیچھے اس کے طریقے پر نماز پڑھو. جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی قیام کرو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ اپنے سر کو اٹھائے فرفعو تم بھی اٹھاؤ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تو جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو فقولوا ربنا ولک الحمد تو تم کہو اے ہمارے رب تیری ہی لیے سب خوبیاں ہیں. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جَلُوسًا أَجْمَعُونَ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ حمیدی کہتے ہیں کہ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَهُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يأخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدیث شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. جب وہ کھڑا ہو تو تم بھی کھڑے ہو. اور حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. لیکن آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی تکلیف کا ذکر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھاتے تھے والناس خلفہ قیام اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. لم یأمرهم بالقعود اور حضور نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں فرمایا. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فِي الْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا. یہ بات ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ہر حدیث قابل حمل نہیں ہوتی، حدیثوں میں ہر طرح کے بیان ہوئے ہیں. اب یہاں حضور ہی کا حکم ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. اب کوئی کسی کو بیان کر کے کہے کہ امام کو اگر بیٹھنے کی حاجت پیش آ گئی اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو تم پڑھو، بخاری شریف میں حدیث ہے. لیکن بخاری ہی میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پہلے کا تھا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا مرض الوفات تھا، جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا،
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی بیٹھ کر، لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اقتدا کی، لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے۔ اور یہی فرق ہے حدیث اور سنت کا۔ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے۔ ہر حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم بھی بیٹھو پیچھے، لیکن آخری عمل جو ہے، جو حجت ہو گیا، یہ سنت ہو گئی۔ اب لوگ حضور کے پیچھے، اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو لوگ پھر پیچھے، یعنی امام پڑھا رہا تھا، اس کو پٹھا چڑھ گیا، امام کو عذر لاحق ہو گیا اور وہ نہیں کر سکا تو وہ درمیان میں بیٹھ گیا، تو مقتدی بیٹھ نہ جائیں بلکہ وہ کھڑے ہو کر ہی نماز اس کے پیچھے پوری کریں۔ باب متى يسجد من خلف الامام قال انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا سجد فاسجدوا۔ اس میں چونکہ ذکر کیا گیا ہے کہ رکوع کرے تو رکوع کرو، تو اگلی حدیث کا ایک حصہ امام صاحب لائے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرے امام تو اس وقت تم سجدہ بھی کرو۔ باب امامۃ المفتون والمبتدع وقال الحسن صلی علیہ يدعو بدعته وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال انك امام عام ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام فتنه ونتحرج فقال الصلاه احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساء فاجتنب اساءهم وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى ان يصلي خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها۔ یہ حدیث شریف تھی جو ہم نے گزشتہ نشست میں چھوڑی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام اگر بدعتی ہو، امام کو بدعتیں کرتا ہو، تو اس کے پیچھے یہ فتنہ پھیلانے والا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ تو ہم نے اس کو یہاں چھوڑا تھا کہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وہ امام جس کے عقیدے میں فرق نہ ہو، اس کے عمل میں غلطی ہو، گناہ گار ہو، حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے خدا نخواستہ سود کا لین دین بھی کرتا ہو، تو بھی جماعت کو ترک نہیں کیا جائے گا، جماعت اس کے پیچھے پڑھی جائے گی جب تک کہ وہ عقیدہ صحیحہ پر ہو، کیونکہ عمل جو ہے وہ ایمان کے پیچھے ہے، ایمان سے آگے نہیں ہے۔ اگر اس کا ایمان ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ باہر خارجیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور لوگ ان کے پیچھے جو مسلمان تھے وہ بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اے امیر المومنین، فتنہ پرور لوگ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں اور آپ نہیں آتے تو ہماری نماز میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اچھے عمل کی طرف تمہیں دعوت دے بس تم اس کی اتباع کرو، اور اگر برے عمل کی دعوت دے تو اس کی بات نہ مانو۔ یعنی وہ جو خروج کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، اس میں تو ان کا ساتھ نہ دو، لیکن نماز چونکہ ایک اچھا عمل ہے اس میں تم ان کی اقتداء کر لو۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عقیدے کے صحیح ہونے کا بیان فرمایا، اور ان کا عقیدہ صحیح ہے تو ان کی یہ عمل غلط ہے، لیکن اس عمل کی غلطی کی وجہ سے جماعت کو ترک نہ کرو کہ میں تو باہر نہیں آ سکتا، مجھے تو وہ لوگ نہیں آنے دیتے، اور تم باہر ہوتے ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ یعنی امام کا عمل غلط ہو، امام پر خدا نخواستہ کوئی اتہام ہو، تہمت ہو، اس پر کوئی الزام ہو، لیکن اس کا عقیدہ صحیح ہو اور دوسرا کوئی صحیح صاف امام نہ مل رہا ہو، تو جماعت کو ترک نہیں کیا جائے گا اس کی بدعملی کی وجہ سے، جماعت پڑھ لی جائے گی، لیکن بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، عقیدہ اور ایمان ہم معنی ہیں، تو بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، بد عمل کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے اور وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ فرق یاد رہنا چاہیے۔ ہم جب بیان کرتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں گستاخی اور بے ادبی ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو بھی بد عقیدہ ہو۔ یہ فرق اچھے طریقے سے واضح رہے گا۔
حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر عن شعبة عن التياح انه بسمع انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اسمع واطيع ولو حبشي كأن رأسه زبيبة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اسمع، بات کو جو تمہارا حاکم ہو اس کی بات کو توجہ سے سنو، امام کی بات کو توجہ سے سنو، وَأَطِعْ، اور اس کا حکم مانو، وَلَوْ حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ حبشی ہو، كَأَنَّ رَأْسَهُ ذَبِيبَةٌ، گویا اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، یعنی اس کی شکل و صورت قبیح ہے، اس کی شکل و صورت ایسی ہے کہ انسان کی طبیعت گر کھاتی ہے، حبشی ہے، کالے رنگ کا ہے، لیکن اس کو بھی تم پر امام مقرر کیا گیا۔ اور یہ ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ امامت کی شریعت کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امامت کبریٰ ہوتی ہے اور ایک امامت صغریٰ ہوتی ہے۔ امامت کبریٰ سے مراد ہوتا ہے حکمران، اور امامت صغریٰ سے متعلق ہوتا ہے مسجد کا امام، نماز کا امام۔ جب یہ امامت کبریٰ کا بیان ہے تو امام صغریٰ پر اس کا اطلاق بدرجہ اولیٰ ہوگا، یعنی اس کے اندر ظاہراً کوئی قباحت بھی تمہیں نظر آ رہی ہو، لیکن اگر وہ تم پر حکمران یا امام مقرر کیا گیا ہے تو پھر تم اس کی اتباع کرو، اس کے اندر عیب نہ نکالو، اور اس کی وجہ سے جو تمہیں اس کی طبیعت سے گھن آتی ہے یا کراہت آتی ہے تو اس کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑو۔ یہاں چونکہ نماز کے معاملے میں امام صاحب نے اس لیے بیان کیا تو ہم اس کو نماز کے باب میں بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قال فرغت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه او قال خطيطه ثم خرج الى الصلاة۔ یہ حدیث شریف پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں جماعت کے باب میں چونکہ اس کو بیان کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ان کی عمر چھوٹی تھی، لیکن حضور نے ان کو دعائیں بڑی دی تھیں۔ حضور نے ان کو دعا دی تھی کہ یہ میری امت کا عالم ہے، اور اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تعویل کا علم عطا فرما۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کے گھر۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی اور حضور کی زوجہ شریفہ تھی۔ ان کی ایک بہن جو ہیں وہ حضرت عباس کے گھر میں تھی، چونکہ ان کی خالہ کا گھر لگتا تھا تو خالہ کے گھر میں آ کر کہتے ہیں کہ میں نے رات گزاری، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ گھر میں تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی، ثم نام، پھر آپ نے نیند فرمائی، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فجئت، تو میں بھی آیا، فقمت عن یسارہ، میں حضور کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، فجعلنی عن یمینہ، پھر حضور نے مجھے دائیں طرف کھڑا کیا، فصلی 5 رکعات، حضور نے 5 رکعتیں پڑھی، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں اور ادا فرمائیں، ثم نام، پھر آپ سو گئے، حتی سمعت خطیطہ او خطیطہ، خطیطہ اور خطیطہ یہ دونوں خراٹے لینے کے عمل کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سنی، ثم خرج الی الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس میں ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ مقتدی کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، ایک قدم پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر عمل قلیل نماز کے اندر کر لیا جائے جس سے عمل کثیر نہ ہو تو وہ عمل کرنا جائز ہے، اور اس سے نماز ٹوٹتی نہیں۔ کہ حضور نے، آگے بھی آئے گی یہ حدیث شریف، کہ ان کے بازو سے پکڑ کر، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے سر سے ہاتھ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائیں طرف سے دائیں طرف کھڑا کیا۔ تو عمل قلیل سے نماز نہیں جاتی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ پھر آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، یعنی 2 سنتیں عشاء کے بعد گھر میں آ کر، اور 2 نفل جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں، ثم نام، پھر آپ نے نیند فرمائی، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فجئت فقمت، میں پھر آیا حضور کے پاس اور میں بھی کھڑا ہو گیا، عن یسارہ، آپ کے بائیں طرف، فجعلنی عن یمینہ، حضور نے مجھے دائیں طرف کیا، فصلی 5 رکعات، پھر حضور نے 5 رکعتیں پڑھی، یعنی 3 وتر اور 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھے نفل، ثم صلی رکعتین، ان 5 رکعتوں کے بعد پھر آپ نے
وہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا، یہ 3 رکعت وتر کی تھی اور 2 رکعت تہجد کے تھے، آخر میں 4 پہلے پڑھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، پھر آپ نے 2 رکعتیں فجر کی نماز کی پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سنی۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی، انبیاء کرام کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ خود نیند کسی کی بھی وضو کو نہیں توڑتا۔ نیند جو ہے اس سے کسی کا وضو، یہ نیند وضو توڑنے کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ ہے اگر بیٹھے بیٹھے کسی کو نیند آئی، وہ بیٹھا رہا تو اس کا وضو نہیں گیا، لیکن اگر وہ لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی تو اس کا وضو جاتا رہا۔ دیوار سے ٹیک لگائی اور اس میں نیند آئی تو اس سے بھی اس کا وضو جاتا رہا۔ اس پر شارحین حدیث نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ جب بندہ لیٹتا ہے یا بیٹھتا ہے، پیچھے حدیث بھی آپ سماعت کر چکے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ جو نیند ہے یہ انسان کی سرین یعنی مقعد کی باگیں ڈھیلی کر دیتی ہے، یعنی انسان کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ریح کے خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے مطلقاً نیند کو کہہ دیا گیا کہ نیند جس کو آ جائے ٹیک لگی ہوئی ہو۔ یہ فرقہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے کسی کو اونگ آئے اور وہ اونگا اور پھر تو جھٹکا ایسا ہو گیا تو اس کی یہ نیند اس کا وضو نہیں توڑتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند تو ویسے ہی آپ کے تو اعصاب بھی مضبوط رہتے تھے، آپ کو یہ نہیں، تو اس لیے انبیاء کرام کی نیند جو ہے اسے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے میں نے ہلکے ہلکے خراٹے سنے اور اس کے بعد حضور جاگے اور آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے نئے سرے سے وضو نہیں فرمایا۔ باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما، وہی کہ جب مقتدی کوئی شخص جو ہے وہ امام کے پیچھے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اس کو دائیں طرف کر لے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ وہی حدیث شریف ہے جو آپ نے پہلے سماعت فرمائی ہے، برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعید عن مخرمة ابن سلیمان عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نمت عند میمونة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها تلك الليلة، ام المؤمنین کے پاس اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، تلك الليلة اس رات میں، فتوضأ پھر حضور نے وضو فرمایا، ثم قام يصلي پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فقمت عن يساره اور میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا، فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى لم يتوضأ۔ وہی بات جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضور اس میں یہ رکعتوں کا فرق بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں پڑھی۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وتر 3 ہی رکعت ہیں، جیسے کہ بعض لوگ 1 رکعت پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 8 رکعت کو تہجد کی نماز ادا فرمائی اور 3 رکعت کو آپ نے وتر کی نماز ادا فرمائی اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر نفل پڑھے، اس کے فجر کی سنتیں پڑھی، ثم نام پھر آپ سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور پھر مؤذن آیا، اس نے آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، ولم یتوضأ اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ باب اذا لم ين الامام ان يؤم جاء قومهم فأم، جب امام موجود نہ ہو اور امام اذا لم ين الامام ان يؤم ثم جاء قوم فأمهم، جب امام ایک جگہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے پھر وہ دوسری قوم کو جا کر نماز پڑھائے، یعنی ایک شخص نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد کسی اور قوم کی جا کر امامت کی ہو۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن عبد اللہ بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال بت عند خالتی میمونة فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساري فاخذ برأسی واقامني عن يمینه، وہی حدیث شریف پہلے بیان کی۔ آگے ارشاد فرمایا اذا طول الامام وكان للرجل حاجته فخرج وصلى، جب امام نماز کو لمبا کر دے، امام نماز کو غیر ضروری طور پر لمبا کر لے تو کوئی شخص کو اس کو کوئی کام ہو یا حاجت پیش آ جائے تو وہ امام کے پیچھے سے نماز سے نکل جائے اور الگ نماز پڑھ لے۔
یہ کرنا کیسا ہے، اس پر امام صاحب نے حدیث بیان کی ہے۔ قال حدثنا شعبة عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه۔ یہ پہلا جو باب باندھا تھا کہ امام جب کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کے بعد وہ کسی اور قوم کی امامت کرے، تو فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پھر آپ لوٹ جاتے اور پھر اپنی قوم کو جا کر نماز پڑھاتے تھے۔ یہ عشاء کی نماز کا بیان ہے۔ عشاء انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ امام مقرر تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جا کر اپنی قوم کو امامت کروائی۔ تو یہ طے ہے، یہ فقہ حدیثوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ایک نماز کو، ایک فرض کو 2 دفعہ نہیں پڑھا جائے گا، ایک فرض کو 2 دفعہ نہیں پڑھا جائے گا، اور نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی امامت نہیں کرا سکتا۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو 4 رکعت پڑھی وہ نفل تھے یا فرض تھے؟ اگر یہ فرض تھے تو پھر ان کے اگلے ایک نماز کو 2 دفعہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ پھر جب انہوں نے اپنی قوم کو نماز پڑھائی تو کیا یہ نفل پڑھا رہے تھے اور قوم جو ہے وہ فرض پڑھ رہی تھی؟ کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو پڑھتے تھے حضور کی برکت حاصل کرنے کے لیے نفل کی نیت کر لیتے تھے۔ نفل میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے، اور یہ قاعدہ ہے کہ امام اگر فرض پڑھ رہا ہو، پیچھے والا نفل کی نیت کر لے تو اس کی نماز نفل ہو جائے گی، اس کو نفلوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ظہر اور عشاء میں جائز ہے، مغرب، فجر اور عصر میں نہیں ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہے۔ عصر کی نماز کسی نے پڑھ لی، ویسے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان 2 نمازوں میں ظہر اور عشاء میں بندہ کسی جگہ نماز پڑھ کر آئے اور آگے جائے مسجد میں تو وہاں جماعت ہو رہی ہو، تو جماعت کا احترام کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ جماعت میں شامل ہو جائے، تو اس کو وہ نفلوں کا ثواب ملے گا اور جماعت کے احترام کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ لیکن عصر چونکہ وہ گھر سے پڑھ کر آیا ہے یا کہیں اور سے پڑھ کر آیا ہے اور آگے کسی جگہ گیا اور وہاں عصر کی جماعت ہو رہی ہو تو وہ وہاں نفل نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے مطلقاً منع کیا گیا ہے۔ یہی حال مغرب کا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر آئے تو 3 رکعت ہے اور نفل 3 رکعت ہوتے نہیں ہیں، اس لیے مغرب کی نماز میں وہ نفل امام کے پیچھے نہ پڑھے، کسی کام آیا تو بیٹھ جائے۔ عشاء میں اگر وہ عشاء پڑھ کر آیا ہے اور آگے آیا تو جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، جماعت کے احترام میں، تو نفل کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نہ بھی کرے تو بیٹھ جائے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی جماعت ہو رہی ہے، وہ آیا کام میں تو وہ بیٹھ گیا، بیٹھنے سے گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نفل کی نیت کر کے شامل ہو جائے تو اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فجر میں بھی یہی ہے کہ فجر کے بعد کیونکہ نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، بندہ کسی جگہ فجر کی نماز پڑھ کر آیا اور پھر آگے آیا تو مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ فجر کی جماعت کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے ظاہر یہی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے نفل کی نیت سے شامل ہوتے تھے اور اپنی قوم کو جا کر فرضوں کی امامت کرواتے تھے، کیونکہ نفل والا فرض کی امامت نہیں کر سکتا، کم درجے والی نماز کا امام بڑے درجے والی نماز کا امام نہیں بن سکتا۔ یعنی امام کی نماز کم درجے والی ہو، نفل ہو، اور مقتدیوں کی نماز جو ہے وہ فرض ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ جائز نہیں ہے، احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ ينال منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 3 مرارا او قال فاتنا وامره بسورتين من اوسط المفصل قال عمر ولا احفظهما۔ اس میں 2 باتیں بیان کی گئی اس حدیث میں، حدیث کی اس سند میں، حدیث وہی پہلے والی ہے لیکن اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز میں پہنچے، انہوں نے نماز پڑھی اور پھر اپنی قوم کو نماز پڑھانے چلے گئے اور انہوں نے اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، فانصرف الرجل، تو ایک شخص نے ان کی نماز سے نکل آیا
اور اس نے الگ نماز پڑھی. بعد میں نمازیوں نے بتا دیا حضرت معاذ کو کہ اس نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. تو معاذ جو ہیں ان کے ساتھ اس بندے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا فتان فتان، تو بہت بڑا فتنہ پھیلانے والا ہے، بہت بڑا فتنہ پھیلانے والا ہے. 3 بار حضور نے فرمایا، ثلاث مرارا، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. او قال فاتنا فاتنا فاتنا، یعنی تو فتنے ڈالنے والا ہے. فتان بہت زیادہ فتنہ پرور، اور فاتن کہتے ہیں فتنہ پھیلانے والے کو. تو بہت بڑا فتنہ پھیلانے والا ہے. وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اوساط مفصل میں سے وہ 2 صورتیں پڑھا کریں. قال عمر ولا احفظهما، عمر کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ 2 صورتیں کون سی تھیں. قرآن مجید کی جو پہلی 7 صورتیں ہیں ان کو طوال کہتے ہیں، ان کو طوال کہتے ہیں. اس کے بعد صورتیں مئین ہیں، 100 آیتیں یا 100 سے زائد والی آیتیں، 100 سے کم و بیش، 100 سے 110 آیتیں، 100 آیتیں، 98 90 آیتیں، یہ مئین کہلاتی ہیں. یا عما یتساءلون تک جاتی ہیں. اس کے بعد عما یتساءلون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک قول ہے کہ سورہ قاف سے، ایک قول ہے سورہ حجرات سے، اور ایک قول ہے کہ اس کو عما یتساءلون سے سورہ بروج تک، والسماء ذات البروج، ان کو کہا گیا ہے اوساط مفصل. اور ایک قول ہے کہ ان کو طوال مفصل، ان کو طوال مفصل کہا گیا ہے. اور عما یتساءلون سے لے کر والسماء ذات البروج، اور ایک قول ہے والسماء ذات البروج سے لے کر سورۃ والضحیٰ تک، یہ اوساط مفصل ہیں. یہ اوساط مفصل یعنی اوسط درمیان درجے کی تفصیل. مفصل کہتے ہیں جن کے درمیان بسم اللہ پڑھی جائے، فصل کیا جائے. یہ جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے سورتوں کے درمیان، یہ 2 صورتوں کو جدا کرنے کی علامت کے طور پر لکھی جاتی ہے بسم اللہ. تو مفصل وہ صورتیں جن کے درمیان کثرت سے بسم اللہ آئی. تو یہ اتفاق ہے کہ والسماء ذات البروج سے لے کر والضحیٰ تک یہ اوساط مفصل ہیں. تو راوی کہتے ہیں کہ اور آخر جو ہیں وہ قصار مفصل کہلاتی ہیں، یعنی مختصر صورتیں مفصل جن کے درمیان بسم اللہ ہے، وہ سب سے مختصر صورتیں. سورۃ والضحیٰ سے لے کر والناس تک یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں. اور یہ مغرب میں پڑھنے کا سفارش کی گئی ہے. اگرچہ کوئی کچھ اور پڑھے تو منع نہیں ہے، لیکن سرکار نے جو فرمایا ہے وہ ان کو مغرب کی رکعتوں میں پڑھنے کا، جس میں سورہ کوثر بھی ہے، سورہ بینہ بھی ہے. یہ بڑی ہے وہ چھوٹی ہے، تو یہ پڑھنے کی اجازت ہے، مغرب میں سفارش کی گئی ہے. اور اس میں یہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ سرکار نے جو اوساط مفصل پڑھنے کا مجھے حکم دیا تھا وہ کون سی صورتیں تھیں. لیکن ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها. سورہ والشمس جو ہے یہ 2 صورتیں حضور نے نام لے کر فرمایا تھا کہ اس طرح کی صورتیں پڑھا کرو، یا ان کی مثل پڑھا کرو. یہ عشاء میں ہے کہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو کام ہوتے ہیں. باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود. امام کو چاہیے کہ نماز کو مختصر کرے. امام کا نماز میں تخفیف کرنا، نماز کو ہلکا کرنا، فی القیام قیام میں، و اتمام الرکوع والسجود، اور رکوع و سجود کو مکمل کرنا. یہ پہلے بھی ہم کسی موقع پر شاید بیان کر چکے ہیں کہ امام کو مختصر کرنی چاہیے قرات، خواہ مخواہ کا لمبا نہیں کرنا چاہیے. فجر کی رکعت کے علاوہ، فجر کی نماز کے علاوہ امام کو قیام مختصر کرنا چاہیے، اور رکوع اور سجود کو مکمل ضرور کرے. یہ نہیں کہ اس کو بھی مختصر کرے اور 3 دفعہ بھی تسبیح نہ پڑھے، اس لیے رکوع اور سجود کی تکمیل کرنے کا حکم دیا. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا اسماعیل قال سمعت قیسا قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا قال والله يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی لتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في موعظة اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، اور وہ شخص جو تھے وہ انس تھے. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں شام کی نماز، رات کی نماز کو دیر کر دیتا ہوں فلاں شخص کی وجہ سے کہ وہ پڑھا لے تو میں اپنی پڑھ لوں. من اجل فلان، فلاں شخص کی وجہ سے. مما یطیل بنا، اس لیے کہ وہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی موعظۃ، ایسی تقریب میں، اشد غضبا، شدید غصے میں، شدید غضب میں. غصے کا لفظ ہم بار بار کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو اردو میں کہنے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں.
غصہ خود عربی زبان کا لفظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے لیے کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اردو میں سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، عربی میں غصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایسا کھانا جس کو نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے، یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ قرآن مجید سورہ مزمل شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ ان کا کھانا ایسا ہوگا، ان کی آگ کی بیڑیاں اور ہتھوڑیاں ہوں گی، اور ان کا کھانا ایسا ہوگا ذا غصہ، غصے والا ہوگا، یعنی نہ اسے نگل سکیں گے، کانٹے ہوں گے، کڑوا ہوگا، نہ اسے نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے۔ تو اس لیے غصے کے لفظ ہم مجازن کہہ دیتے ہیں اردو میں ترجمے کے طور پر، اصل میں سرکار نے غضب فرمایا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی حضور کو تقریر میں، بات میں، نصیحت میں اتنا غضب فرماتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا، یوم اذن، جتنا اس دن دیکھا۔ ثم قال ان منکم، حضور نے پھر اس کے بعد فرمایا تم میں سے کچھ وہ ہیں منفرین، لوگوں کو متنفر کرتے ہیں دین سے، نماز سے۔ فایکم، پھر تم میں سے جو شخص ما صلی بالناس، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اسے چاہیے فلیتجوز ای فلیخفف، یعنی وہ ہلکا کر کے پڑھے، یعنی لمبا قیام نہ کرے۔ فإن فيهم الضعيف، اس لیے کہ مقتدیوں میں ضعیف یعنی کمزور لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، والکبیرہ، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، وذل حاجہ، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نماز کے بعد اپنے کسی کام پر جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام کو چاہیے کہ جتنا اس کے لیے ضروری ہے اتنا ہی کہے۔ ابھی یہ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو مقتدی کہے کہ ربنا ولک الحمد، اور سب سے بہتر جملہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ ہے ہمارا ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، ہمارا یہ جو جملہ ہے ربنا لک الحمد، یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ ربنا ولک الحمد واو درمیان میں ڈال دے گی بخاری شریف کا، تو اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اللہم یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن احادیث میں اور بھی لمبے لمبے جملے آئے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ایک امام صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ موطا امام مالک کی حدیث ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ مقتدی نے، حضور نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے مقتدی نے پڑھتے ہوئے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے یہ کون پڑھ رہا ہے جس کو میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے جلدی اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ان کو یہی بتایا گیا، اور یہی مسئلہ ہے، یہ بخاری کے اندر ہے کہ امام جب کہے سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کہے ربنا ولک الحمد، بس اتنا ہے۔ امام، کیونکہ امام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا گیپ کرے، اتنی لمبی نماز پڑھے۔ حضور نے جو فرمایا اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی کہ وہ نماز کون سی تھی۔ وہ ممکن ہے کہ کوئی نفل نماز ہو، جیسا کہ آگے بیان ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے تھے تو لوگ حضور کے پیچھے آ کر شروع ہو جاتے تھے، نفل پڑھنا بھی شروع ہو جاتے تھے جماعت میں، تو ممکن ہے نفلوں میں سرکار نے اتنی تاخیر کی ہو، لیکن جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس کو اتنا لمبا گیپ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو اتنا ہی کہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی احادیث کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو مسئلہ صحیحین کے اندر آ جائے، بخاری و مسلم میں آ جائے، اور اس کے مقابل کسی اور حدیث کی کتاب میں کوئی اور مسئلہ بیان ہو، تو وہ حدیث کی کتاب کی حدیث جو ہے وہ بخاری و مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے معارض نہیں ہو سکتی۔ تو مقتدی کو اتنا ہی کہنا چاہیے فرضوں میں، اور امام کو بھی چاہیے کہ اتنا ہی وقت دے کہ ربنا ولک الحمد وہ کہہ دے، لمبا نہ کرے۔ نفلوں میں جتنا چاہے لمبی کرے، جو چاہے، دعائیں بہت ساری ہیں سجدوں کے درمیان بھی، اور 2 سجدوں کے درمیان جو ہے اس میں بھی جتنی مرضی دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ نفلوں میں ہیں۔ اچھا، یہ آ گئی حدیث شریف۔ باب اذا صلی نفسہ، جب کوئی شخص اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی اکیلا پڑھ رہا ہو، فلیطول ما شاء، جتنی لمبی چاہے کر لے، اسے بڑی لمبی چاہے کر لے۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی احدکم للناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر واذا صلی احدکم لنفسہ فلیطول ما شاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکا کرے، فلیخفف، اس کو چاہیے ہلکا کرے۔ فإن فیہم الضعیف، ان میں ضعیف ہیں، کمزور بوڑھے، والسقیم بیمار، والکبیر اور بڑی عمر کے، وإذا صلی احدکم لنفسہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ذات کے لیے ان نفل نماز گھر میں پڑھے، فلیطول ما شاء۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے ائمہ جو ہیں
وہ اپنی قرات کے شوق میں لمبی لمبی قراتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی اس میں تلاوتیں کرتے ہیں، اپنے سر لگاتے ہیں. وہی امام صاحب جو نفل پڑھتے ہیں تو وہ یا عام لوگ وہ نفلوں میں جلدی کرتے ہیں. فرمایا کہ نفل کو جتنا چاہو لمبا کرو، اس لیے فرمایا کہ نفل گھر میں جا کر پڑھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نفل پڑھنا سوائے اشراق کے مسجد میں پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں لوگ اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ گھروں میں سستی اور غفلت ہو جاتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفل گھر میں ادا کرتے تھے. نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھر میں ادا کرتے تھے. مسجد میں پڑھنا ناجائز یا مکروہ نہیں ہے، پسندیدہ زیادہ اولا ہے بندہ گھر میں جا کر پڑھے. باب من شکا امامہ اذا حول، لوگ اپنے امام کی شکایت کر، جب کوئی شخص اپنے امام کی شکایت کرے جب وہ لوٹے. وقال ابو اسید طولت بنا یا بنیا، تو انہوں نے کہا اے بیٹے، امام کی شکایت اس بات کی کرے کہ وہ اس نے اے بیٹے وہ نماز کو لمبا کرتا ہو، لمبا کرنے کی شکایت کرنا. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن اسماعیل ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيهما فغضب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه ثم يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما منكم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. کوئی حدیث یہ فجر کی نماز کا ذکر ہے، وہاں عشاء کی نماز کا تھا. یہ فرق ہے کہ ایک شخص نے فجر کی نماز میں بھی ذکر کیا، فجر کو بھی بہت لمبا کر دیا تھا. حضور نے اس کے لیے بھی یہی فرمایا کہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور کوئی ضروری کام جانے والے بھی ہوتے ہیں، اس لیے بالکل لمبا نہ کرے. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال اقبل رجل بنا ضحين وقال جنح الليل فضاق فوقع معاذ يصلي في بقرة ناضحة واقبل الى معاذ فقرأ سورة البقرة او النساء فانطلق الرجل وبلغه ان معاذ قال انال منه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا اليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت 3 مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. یہ حدیث بھی ہوا گئی، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے 2 اونٹوں کو، سواری والے اونٹوں کو لے کر نبی کریم وہ گیا، کہیں جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت معاذ نماز پڑھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے اونٹوں کو باندھ لیا اور حضرت معاذ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. عشاء کی نماز تھی. انہوں نے ایک قول میں ہے کہ سورہ بقرہ اور دوسرے میں سورہ نساء یا سورہ نساء پڑھنا شروع کی. دونوں بڑی لمبی صورتیں ہیں. تو انہوں نے نماز کو توڑ دیا اور نماز کو توڑ کر الگ نماز پڑھی اور وہ حضور کے پاس گئے. معاذ بن جبل حضور کے پاس آئے ان کے ساتھ ساتھ. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نماز چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو حضور کے پاس وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ، افتان، کیا تو فتنہ پرور ہے، کیا فتنہ پھیلاتا ہے؟ او قال افاتن، تو فتنہ پھیلانے والا ہے. 3 مرات، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. فلولا صلیت تو نماز نہ پڑھایا کر عشاء کی نماز میں سوائے اس کے کہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھے یا والشمس وضحاها پڑھے اور واللیل اذا یغشی پڑھے. یعنی یہ وضحا تک یہ سورۃ واللیل یہ آخری سورت ہے. وضحا سے والناس جو ہے یہ قصار مفصل ہیں، یہ مختصر مفصل صورتیں ہیں. مفصل ہم بتا چکے ہیں. ہر وہ 2 صورتیں جن کے درمیان بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ صورتوں کو فصل کرنے کے لیے. فصل کہتے ہیں جدائی، وصل کہتے ہیں ملانا، فصل کہتے ہیں جدائی. تو 2 صورتوں کے درمیان جدائی کرنے کے لیے بسم اللہ علامت کے طور پر لکھی جاتی ہے. تو وہ چھوٹی صورتیں جن کے درمیان بسم اللہ ہے والضحا سے والناس تک کی ہیں، یہ مغرب میں پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے. اس سے پہلے سے لے کر سورہ بروج تک یہ صورتیں اوساط مفصل ہیں. اور قاف سورہ حجرات سے لے کر والسماء ذات البروج تک یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں. یہ لمبی صورتیں ہیں لیکن مفصلات ہیں. ان کے درمیان بسم اللہ ہے. پہلے والی طوال ہیں مطلقاً طوال، اور دوسری ہے میئین جن میں سورہ یونس سے لے کے وہ سورہ یونس تک، اور بعد نے کہا کہ اس سے آگے تک مختصر یہ ہے کہ میاں کہتے ہیں 100 کو. تو 100 سے کم 5-10 آیتیں کم یا 5-10-20 آیتیں زیادہ یہ میئین کہلاتی ہیں.
اس کے بعد یہ تفصیل شروع ہوتی ہے، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اوساط مفصل پڑھا کر عشاء کی نماز میں۔ اگلی حدیث بھی اسی پر ہے کہ حضرت جابر بن معاذ نے فی العشاء میں بالبقرہ تابعہ الاعمش عن محارب، یہ 2-3 اور روایتوں سے بھی یہی حدیث بیان ہوئی ہے۔ باب الایجاب فی الصلاۃ و اتمامها، نماز کو الایجاب فی الصلاۃ و اتمامها، نماز کو مختصر کرنا اور اس کو مکمل ادا کرنا، یعنی اس کے اعمال میں سستی اور کمی بھی نہ کرے اور مکمل کرے۔ حدثنا ابو محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر پڑھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کیا کرتے تھے، ارکان میں جلد بازی نہیں کرتے تھے۔ باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي، نماز کو ہلکا کرنا کسی بچے کی آواز سن کر۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی اور چھوٹے بچے بھی، عورتوں کی گود میں بھی بچے ہوتے تھے یا ایسے چھوٹے بچے جن کو بٹھایا ہوتا تھا، تو بچہ رونا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے امام کا نماز مختصر کرنا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاقوم فی الصلاة اريد ان اطول فیہا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو لمبا کروں، فیہا اس میں طویل کروں، طویل قرات کروں۔ فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، تو میں پھر کسی بچے کے، دودھ پینے والے بچے کو صبی کہتے ہیں، میں کسی دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمِّهِ، تو فرماتے ہیں کہ میں پھر نماز کو مختصر کر دیتا، ہلکا کر دیتا تھا، اس وجہ سے کہ اس بچے کا رونا اس کی ماں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہے۔ تو اس لیے مقتدی کی رعایت کرنی چاہیے، مقتدیوں کی امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کی رعایت کرے۔ تابعہ بشر بن بکر بقیہ بن المالک عن الاوزاعی، 2 الگ سندیں بیان کی گئی۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك يقول ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة ان تفتن امه، وہی حدیث کہ سرکار قرات فرماتے، لمبا کرنا بھی چاہتے تو کسی بچے کے رونے کی آواز کرتے تھے، سنتے تھے تو آپ اس کو ہلکا کر دیتے تھے، اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو۔ اگلی حدیث شریف بھی اسی پر ہے، قال انی لأدخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه، اس کی ماں کو جو تکلیف پہنچے گی اس کی وجہ سے میں مختصر کر دیتا تھا۔ یہ مسلسل یہی حدیثیں ہیں، ایک ہی سند پر حدیثیں آئی ہیں، ہم بطور برکت کے تلاوت کر لیتے ہیں، صفحہ مکمل ہو جائے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابی عدی عن سعید عن قتادہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لأدخل في الصلاة فأريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز مما اعلم من شدة ولد امه من بكائه۔ وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله۔ الگ بہت ساری سندوں سے یہ روایت ہے کہ حضور بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر فرما دیتے ہیں۔ حدثنا سلیمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عمرو بن دینار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، وہی جو پہلے پڑھی کہ معاذ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے قوم کو نماز پڑھاتے تھے، حضور کے پیچھے وہ نفل کی نیت کرتے تھے، اور کیونکہ عشاء کی نمازوں سے پہلے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، وہ نفل کی نیت سے شامل ہو جاتے تھے، پھر اپنے قوم کو امامت کراتے تھے۔ من اسمع الناس تکبیر الامام، جس نے امام کی تکبیر کو سنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن ابي داود قال حدثنا الاحمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه اتاه بلال يؤذنه بالصلاه قال مروا ابا بكر فليصلي الناس قلت ان ابا بكر رجل اسيف
یہ وہی حدیث پیچھے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ حضور نے بار بار حضرت ابو بکر کو نماز کے لیے حکم فرمایا، ان یقم مقامک يبقى فلا يقر على القراءة، فقال مروا أبا بكر فليصلي، فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي، فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعادى بين رجلين كأني أنظر إليه يحط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه معاذ عن الأعمش۔ وہی حدیث کے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حکم فرمایا۔ یہ حدیث اس میں حضرت ابو بکر کی فضیلت پر بھی ہے کہ حضور کا یہ فرمانا یہ محض اضطراری عمل نہیں تھا، چلو کسی کو بھی کہہ دو نام حضور کی زبان پر ابو بکر کہا گیا تو حضور نے فرمایا چلو ابو بکر کو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تاکید فرمائی، 3 یا 4 دفعہ حضور نے فرمایا اور کہا وہ حضور نے ان کو عتاب فرمایا، ناراضی فرمائی ام المومنین پر کہ تم ابو بکر کو کیوں نہیں کہتی، اسی کو بلاؤ وہی پڑھائے۔ تو فرماتی ہے کہ پھر میں نے حضور کو دیکھا 2 بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو حضور کے قدموں سے پیر کی ایک زمین پر لکیر کھنچتی ہوئی جا رہی تھی، حضور کے پیر مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے تو اس کی وجہ سے لکیر پڑ رہی تھی، یعنی اس مرض کی شدت میں بھی سرکار مسجد میں تشریف لے کر گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث طیبہ کے نور سے ہمارے دلوں کو معمور و منور فرمائے اور ان کا فہم اور ان پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔